جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمیں اس کی آیات میں ایک ردم محسوس ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو آیات کی اینڈنگز ہیں وہ آپس میں ہم آواز ہوتی ہیں، یعنی جس طرح شاعری میں قافیے پائے جاتے ہیں اسی طرح ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی ایک ترنم رکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو آیات ہوتی ہیں قرآن کی اس کے آخری سرے آپس میں میچنگ ہوتے ہیں، اس کی آیات آپس میں ہم آواز ہوتی ہیں، ان میں ایک وزن پایا جاتا ہے۔ ان آیات کی اینڈنگز کا نام علماء نے فواصل رکھا ہے تاکہ شاعری کے قافیوں میں اور قرآن کی آیات میں ایک فرق کیا جا سکے۔ قرآن کی صورتوں میں ہمیں مختلف قسم کے فواصل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے آخر میں نون کا لفظ آتا ہے، جیسے سورۃ الرحمن، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی یہ جتنے لفظ تھے قرآن، انسان، رحمان، ان سب کا اختتام نون کے لفظ پر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ صورتوں کے آخر میں را کا لفظ آتا ہے، کچھ کے آخر میں الف آتا ہے، کچھ کے آخر میں میم کا لفظ آتا ہے، یعنی مختلف قسم کے فواصل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب یہاں پر میں سوال کر سکتا ہوں یا کوئی اور بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر ان فواصل کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کے نزدیک زیادہ سے زیادہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات میں خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، اس کی تلاوت کو مزید دلکش بناتی ہیں۔ لیکن ہمیں ہمیشہ سورۃ ہود کی وہ آیت یاد رکھنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محکم بنایا، یعنی اس کی جتنی آیات ہیں اس کی کنسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے ایک حکیمانہ انداز سے کی ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاں علماء اس کی آیات کی باقی حکمتیں بیان کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جو اس کی آیات کی ترتیب ہے وہ حکیمانہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس کی آیات کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز سے کیا، یا پھر جو اس میں الفاظ کا چناؤ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکشن سے کیا ہے، لیکن جب آیات کے فواصل کی باری آئے تو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا مقصد صرف قرآن کو دلکش بنانا، اس کی تلاوت کو خوبصورت بنانا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ اس بات کا سب سے پہلے ڈاکٹر صافی مستغانوی نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن صورتوں کے آخر میں ایک جیسے فواصل آتے ہیں وہ تمام صورتیں ایک ہی گھرانے سے بلانگ کرتی ہیں، وہ تمام صورتیں ایک ہی کیٹیگری میں ہوتی ہیں، اور جو بھی صورتیں ایک کیٹیگری کی ہوں ان سب میں ایک ربط ہوتا ہے، ان سب میں ایک مناسبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا قرآن میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے آخر میں الف مقصورہ کے فواصل آتے ہیں، یعنی جس کو ہم اردو میں کھڑی زبر کہتے ہیں یا کے اوپر زبر۔ اب ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یعنی جتنی بھی اس میں آیات آتی ہیں ان کا اختتام الف مقصورہ پہ ہوتا ہے۔ پھر سورۃ نجم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی، اس میں بھی جتنی آیات ہیں ان کا اختتام بھی الف مقصورہ پہ ہوتا ہے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، اس طرح، اور بالکل اسی طرح پھر سورۃ لیل واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، اور سورۃ ضحیٰ والضحیٰ۔ ان تمام صورتوں میں کامن چیز یہ ہے کہ ان صورتوں کا جو میکسیمم پورشن ہے، زیادہ تر حصہ، وہ الف مقصورہ کے فواصل پہ مبنی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صافی کا کہنا ہے کہ ان تمام صورتوں میں ایک ہمیں مناسبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ قرآن کے باقی صورتوں میں بھی اب اس طرح کے فواصل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ 5 صورتیں ایسی ہیں، یعنی سورۃ طٰہٰ، سورۃ نجم، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ ضحیٰ اور سورۃ لیل، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں یہ جو الف مقصورہ کے فواصل ہیں یہ سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس طرح کے فواصل آتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے بہت ہی آتے ہیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ ہمیں اس طرح کے فواصل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہم ان 5 صورتوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 5 صورتوں میں کس طرح کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جو پہلی چیز ہم ان صورتوں میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں اعلیٰ کا لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ تم خوف مت کرو، آج کے دن تمہاری ہی جیت ہوگی، تم ہی سب سے اوپر آؤ گے۔ سورۃ نجم میں آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے سب سے اونچے کنارے پر دیکھا۔ سورۃ الاعلیٰ میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے برتر رب کی تسبیح بیان کرو۔ سورۃ لیل میں آتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ یعنی اس کیٹیگری کی 4 صورتوں میں ہمیں اعلیٰ کا لفظ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان صورتوں میں اشقا کا لفظ آتا ہے۔ اشقا سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نامراد ہو، جو نہایت بدبخت قسم کا شخص ہو۔ سورۃ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، یعنی عنقریب جو بندہ ڈرتا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا اور اس سے جو منہ پھیرے گا وہی بدبخت بندہ ہوگا، اور یہ ایسا شخص ہوگا جو ایک بہت بڑی آگ میں جلے گا اور پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ ہی اس میں جی پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں یہ جو بدبخت شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بیان کر رہے ہیں کہ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگی، جہاں پہ نہ یہ جی پائے گا اور نہ وہ مر پائے گا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتاتے کہ ایسے اس شخص کا وہ کیا جرم تھا جس کی وجہ سے یہ بدبخت ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ نامراد ہو گیا۔ وہ جرم اس کا پھر سورۃ لیل میں آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. یعنی یہ جو نامراد شخص تھا اس کے دو جرم تھے. پہلا جرم یہ تھا کہ اس نے جھٹلایا، اور دوسرا اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے پھر پیٹ پھیری اور پھر اس نے واپس کبھی مڑ کر سوچا بھی نہ کہ میں جو چیز جھٹلا رہا ہوں کیا پتہ وہ سچ ہی ہو. اب یہ جو دو صورتیں ہیں یہ ایک نامراد شخص کے بارے میں اس دور میں ذکر کر رہے ہیں جو مکہ کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور اس زمانے میں تو اسلام کا اتنا بولو بالا نہیں تھا، چند مٹھی بھر مسلمان ہوا کرتے تھے اور اسلام کا کوئی خاص فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب ایسی صورتوں میں پھر ایک نامراد شخص کا ذکر آتا ہے تو پھر جو کفار تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ تو مسلمان تو خود نامراد اور ناکام ہو رہے ہیں. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بیان کرتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ نامراد ہو جائیں، بلکہ نامراد تو وہ شخص ہوں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے سورۃ لیل یا سورۃ اعلیٰ میں کر چکا ہے. وہ لوگ نامراد ہوں گے جو اس قرآن کو جھٹلائیں گے. اور یہ سعادت صرف رسول اللہ تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہر وہ شخص جو اپنی فطرت کی آواز کو سنے گا اور جو حق کی طرف لپکے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سعادت رکھی ہے. اور اس کام میں جو سب سے آگے ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء میں جو سب سے پہلے نبی تھے وہ حضرت آدم تھے. اور ان حضرت آدم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. کہ اے آدم یہ شیطان ایسا نہ ہو جائے کہ تم دونوں کو جنت سے نکال کر باہر پھینکوا دے اور پھر تم دونوں اس طرح نامراد ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبی کو ہدایت دی تھی وہ بھی اس بارے میں دی تھی کہ کس طرح وہ نامراد ہونے سے بچ جائیں. اور صرف انبیاء کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عام شخص کے لیے اس ہدایت کو دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. کہ اگر تم لوگوں کے پاس میری ہدایت آئے اور پھر جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ نامراد ہوگا. اس کیٹیگری میں جتنی صورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں شقاوت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا. کچھ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک بدبخت شخص کا انجام کیا ہوگا، کبھی یہ بتاتے ہیں کہ اس کے جرم کیا تھے، کبھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ وہ نامراد نہیں ہوں گے، کبھی حضرت آدم کو کہتے ہیں کہ تم نامراد نہیں ہوگے اگر تم یہ کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ کس طرح پھر نامراد ہونے سے بچ سکتے ہو. یعنی ان تمام صورتوں میں یہ پہلو ہمیں مختلف انداز سے دیکھنے کو ملتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کافی دفعہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نصیحت جو شخص حاصل کرتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. جیسے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اس کے علاوہ سورۃ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیز بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سیذکر من یخشی کہ عنقریب وہ بندہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہوگا. اب یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امت مسلمہ کے لیے نہیں بتائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پرانے نبی بھیجے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی تھی. جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب وہ فرعون کے پاس جائیں تو اس سے کہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے نرم انداز میں بات کرنا کہ شاید وہ پھر نصیحت حاصل کر لے یا شاید وہ ڈر جائے. یعنی اس کیٹیگری کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو لفظ کا پیر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ تذکر کا لفظ اور یخشا کا لفظ. یعنی نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہو. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انداز سے ان صورتوں میں سمجھائی. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. اس بارے میں سورۃ الاعلیٰ میں ایک آیت آتی ہے انہ یعلم الجہر وما یخفی کہ اسے تو ظاہری بات کا بھی علم ہے اور اسے اس بات کا بھی علم ہے جو چھپائی جاتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کہ اگر تم کسی بات کو ظاہر بھی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے جو راز چھپائے جاتے ہیں یا جو اس سے بھی زیادہ مخفی بات ہے. اب چونکہ سورۃ الاعلیٰ چھوٹی صورت ہے وہاں اللہ تعالیٰ صرف دو چیزوں کا بیان کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ظاہر ہیں اور ان چیزوں کو جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں. لیکن سورۃ طٰہٰ چونکہ ایک لمبی صورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین چیزیں بیان کی کہ وہ ظاہر چیزوں کو تو جانتا ہی ہے، اس کے علاوہ وہ راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے جو دو بندوں کے درمیان یا تین بندوں کے درمیان ہو، یا وہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے جو صرف ایک شخص کے دل میں چھپی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اب یہ جو آیت ہے سورۃ اعلیٰ میں 7ویں نمبر پہ آتی ہے، اور جو عجیب بات ہے اس کے برعکس جو سورۃ طٰہٰ ہے جس میں 135 آیات آتی ہیں اس میں بھی یہ آیت 7ویں نمبر پہ آتی ہے، اور یہ بھی ان صورتوں کے آپس میں تناسب کی طرف ایک عظیم اشارہ ہے. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم آپ کے لیے آسانی کی طرف جانے والے راستے کو آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا رسول اللہ پر کہ جہاں بھی رسول اللہ کو ضرورت پیش آتی تھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی مدد کرتے تھے، ان کے دل کو تسلی بخشتے تھے. اور یہ چیز انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ہی فطرت سلیمہ پر رکھتا ہے اور ان کو شروع سے ہی ہدایت کے راستے پہ ڈالے رکھتا ہے.
لیکن اس کے برعکس جو عام مسلمان ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ چیز چاہیے، ان کو یہی تحفہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے پڑیں گے، اور ان کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ لیل میں کرتا ہے اور فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جس نے تقوی اختیار کیا اور جس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، تو عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کو آسان کر دے گا۔ یعنی وہی لفظ اللہ تعالیٰ اب عام انسانوں کے لیے لا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے چند شرائط یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، اسے جو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور اسے سب سے اچھی بات کی تصدیق بھی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ان 3 شرطوں کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیوں کو آسان کر دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے آسان کرتے ہیں۔ اور یہ ہدایت کیوں ضروری ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا کا ذکر کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، اور جہاں آتا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ یعنی یہ آسانی ایسی چیز ہے جس کی طلب انبیاء کو بھی ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ جیسے عظیم نبی نے بھی اس چیز کی دعا کی تھی۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا کریں، اور جو آسانیوں کی شرائط اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل میں ہمیں پیش کی ان شرائط کو پورا اتریں۔ یعنی اس پہلو کو بھی اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اس کیٹیگری کی صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ پھر ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ تزکیے کے کنسیپٹ کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من تزکا کہ یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا، اس شخص نے کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر لی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ لیکن سورۃ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اب یہ نہیں بتاتے کہ یہ تزکیہ کس طرح کرنا ہے، اس کا جواب پھر سورۃ لیل میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ وہ ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ اور پھر مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اور جو بندہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے، جو دکھاوے کا تزکیہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر سورۃ نجم میں فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ کہ اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ یعنی جو اصل تزکیہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ لیل میں کرتے ہیں، اور جو دکھاوے کا تزکیہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ نجم میں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعلیٰ میں صرف یہ بیان کیا تھا کہ وہ شخص فلاح پا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں بیان کی تھی۔ پھر اس کی ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں دیتے ہیں کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا کہ ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کی جزا ہوگی جس نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا۔ یعنی تزکیہ کا ذکر اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ان صورتوں میں کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ کہ تم لوگ تو صرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن جو آخرت ہے وہ اچھی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ پھر اسی طرح کی بات کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، جہاں جادوگر کہتے ہیں قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کے اوپر ہم کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیں گے، اور تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، جو کچھ بھی فرعون کر سکتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔ یعنی جو بات مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں، اب بالکل اس کے ریورس بات سورۃ طٰہٰ میں جادوگر کرتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے کیونکہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے۔ اب یہ جو صورتوں کا گھرانہ ہے یا صورتوں کا وہ گروپ ہے جن کے فواصل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ان میں صحف الاولیٰ کا ذکر آتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی یہی جو باتیں قرآن میں آتی ہیں یہی باتیں صحف ابراہیم میں بھی تھیں اور صحف موسیٰ میں بھی تھیں، اور ان کی بعض ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ سورۃ نجم میں دیتے ہیں، جہاں آتا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی کہ کیا اس کے پاس صحف موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی اور ابراہیم کی جس نے وعدہ پورا کر دیا تھا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور انسان کے لیے صرف وہی ہوگا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ ایک صورت میں صرف ان صحف کا ذکر آتا ہے، دوسری صورت میں ان صحف کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آتی ہیں، اور تیسری صورت میں اللہ تعالیٰ کفار پر غصہ کرتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں اولم تأتہم بینات ما فی الصحف الاولیٰ کہ ان کے پاس پچھلے صحف کے میں جو بینات موجود تھیں ان کی خبر ان تک نہیں پہنچی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انہیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ پرانے صحف میں یہی کچھ باتیں تھیں جو قرآن میں دوبارہ آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر انہیں یہ نہیں بھی پتہ تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوبارہ ان کو رپیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ پرانے صحیفوں میں آ رہا تھا، اور پھر بھی یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہی۔ یعنی ان تینوں صورتوں میں پرانے صحیفوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس گھرانے کی صورتوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی 5 میں سے 3 صورتوں کا آغاز قسم سے ہوتا ہے۔ یعنی سورۃ نجم کے شروع میں آتا ہے والنجم اذا ہوا کہ ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، سورۃ لیل کے شروع میں آتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی
کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی۔ سورۃ دحا میں آتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کیٹیگری کی 5 میں سے 3 صورتوں کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے، اور جو قسم آ رہی ہے اس میں وہ بھی سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جیسے سورۃ لیل کی جو قسمیں ہیں، دن اور رات کی قسمیں، دن اور رات ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے سورج کے گرد گھومنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو سورۃ دحا کی قسم ہے، روز روشن کی قسم، اور وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ستارے کی قسم سورۃ نجم میں آتی ہے، اور سورج بھی ایک کیونکہ ستارہ ہے تو ستارے کا بھی ایک ریلیشن سورج سے ہے، یعنی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ نجم کے شروع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی دفعہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا، اور پھر کس طرح انہوں نے رسول اللہ پر وحی کی تھی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ ایک شدید ابہام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ جو اس نے وحی کرنی تھی وہ اس نے وحی کی، یعنی اس وحی کو بیان نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں۔ رسول اللہ نے وہاں پر حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور وہ پورے آسمان پر جب چھائے ہوئے تھے اور انہوں نے پاس آ کر رسول اللہ کی طرف وحی کی تھی، تو اس کیفیت کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ابہام کے ساتھ بیان کیا کہ اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں بھی اسی طرح کا انداز آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی۔ یعنی جو حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی گئی تھی اس کی کیفیت کو بھی ہم عام انسان نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ان کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو ان کے دل کی اس وقت کیفیت تھی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکون ڈالا وحی کے ذریعے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لفظوں میں وہ چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ابہام کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس کی طرف جو بھی اس نے وحی کرنی تھی، اور اس طرح بات کرنے کا انداز پورے قرآن میں صرف ان 2 صورتوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس گھرانے کی صورتوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سعی کا ذکر کرتا ہے۔ سورۃ لیل میں فرماتے ہیں اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دیتے ہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اچھی بات کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کو آسان کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو لوگ روگردانی کرتے ہیں اور جو جھٹلاتے ہیں سب سے اچھی بات کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ سعی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے صرف وہی چیز ہوگی جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اور یقیناً اس کی جو کوشش ہے، اس کی صحیح ہے، وہ دیکھی جائے گی اور اس کے بعد اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، کہ ہر جان جس چیز کی بھاگ دوڑ کرے گی اس کا بدلہ عنقریب پا لے گی۔ یعنی ان صورتوں میں ہمیں جو صحیح کا کنسیپٹ ہے وہ ہمیں مختلف انداز سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واضح چیز جو ان صورتوں میں دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرىٰ، کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی جو ید بیضا تھا حضرت موسیٰ کا، یا جو عصا سام بن جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھا۔ اور پھر اسی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے آسمانوں کی سیر کی معراج پر، تو اس بارے میں سورۃ نجم میں آتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یعنی آیات الکبریٰ کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے اور آیات الکبریٰ کا ذکر سورۃ نجم میں بھی ہے، یہ بھی لفظ دونوں صورتوں میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے اتنی اجرت میں لے آئی؟ تو حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، کہ وہ تو میرے بالکل پیچھے آ رہے ہیں اور میں تیری طرف اس لیے جلدی سے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضرت موسیٰ وعدے کے وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم اتنی جلدی کیوں آگے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ میں آپ کو راضی کر سکوں۔ اس کے بالکل برعکس سورۃ دحا میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ کے مقام کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ ایک صورت میں تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ایک خاص مقام کو بیان کر رہا ہے کہ باقی انبیاء میں ان کا کیا درجہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کہ رات کی گھڑیوں میں بھی تم اس کی تسبیح بیان کرو اور دن میں بھی تاکہ شاید تم راضی ہو جاؤ۔ یعنی سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو راضی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتیں اگر الگ الگ پڑھی جائیں تو دونوں صورتیں اپنی جگہ مکمل ہیں، لیکن جہاں ہم ان دونوں صورتوں کو کمپیئر کر کے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پھر رسول اللہ کی شان ان صورتوں میں نکھر کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان صورتوں میں کئی ساری جو فریزز ہیں، کئی سارے الفاظ ہیں جو ہمیں ایک جیسے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ اعلیٰ میں آتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، کہ
کہ وہ جو اشقا ہوگا، وہ جو بدبخت شخص ہوگا، وہ جہنم میں نہ تو مرے گا اور نہ تو وہ جیے گا۔ بالکل اسی طرح کا جملہ سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا تو اس کے لیے جہنم ہوگی، تو نہ اس میں وہ مر پائے گا نہ وہ جی پائے گا۔ یعنی یہ جملہ دونوں صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ لیل میں آتا ہے لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى، کہ جو اشقا ہے وہ آگ میں اس لیے جل رہا ہوگا کیونکہ اس نے جھٹلایا ہوگا اور پیٹ پھیری ہوگی۔ اور پھر اسی طرح کی لائن سورۃ طٰہٰ میں بھی آتی ہے، جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہتے ہیں انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اس کے اوپر عذاب آئے گا جو جھٹلائے گا اور جو پیٹ پھیرے گا۔ یعنی کذب اور تولی کا جو پیر ہے وہ سورۃ لیل اور سورۃ طٰہٰ میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تمہارا ساتھی نہ کبھی بھٹکا ہے اور نہ ہی کبھی بہکا ہے۔ اور وہ بھٹکا کیوں نہیں ہے، اس کا جواب سورۃ ضحیٰ میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ جب وہ حق کی تلاش میں تھے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی تھی، اسی لیے وہ کبھی بھٹکے نہیں۔ اس کے علاوہ ان صورتوں کے گھرانے کی ایک اور خاص بات ہے کہ ان میں دہا کا لفظ آتا ہے، جیسے سورۃ دہا کے شروع میں ہی آتا ہے وَالضُّحَىٰ، کہ قسم ہے روز روشن کی۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّینَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ ہمارا مقابلہ یوم الزینہ کے دن صبح صبح ہوگا۔ اور پھر سورۃ طٰہٰ کے آخر میں آتا ہے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ حضرت آدم کے لیے جنت میں نہ تو پیاس ہوگی اور نہ تو دھوپ ہوگی۔ اب یہ جو دہا کا لفظ ہے یہ پورے قرآن میں 4 دفعہ آتا ہے اور 3 دفعہ تو ان صورتوں کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو یہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس قدر گہرا ربط ان صورتوں میں پایا جاتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے لشکر پر آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، کہ ان کو دریا میں اس چیز نے ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی اس کو ڈھانپ لیا۔ یعنی اس چیز کے خوف کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جس نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اور پھر اسی سٹائل سے سورۃ نجم میں ایک آیت آتی ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا جو بھی اس کو ڈھانپ رہا تھا۔ یعنی جو بیری کے درخت کی کیفیت تھی جو سدرۃ المنتہیٰ تھا، اس کی کیفیت بھی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ابہام کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اس کے علاوہ سورۃ نجم میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤتفکۃ اہویٰ فغشاها ما غشا، کہ الٹی ہوئی بستیوں کو پٹک دیا گیا اور پھر ان کے اوپر چھایا ہوا تھا جو بھی اس کو چھا رہا تھا۔ یعنی یہ جو انداز ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ صرف سورۃ نجم اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اس نے وحی کی جو بھی اس نے وحی کرنی تھی، یا ان کو چھا رہا تھا جو بھی ان کو چھا رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر کیوں یہ انداز صرف ان 2 صورتوں میں آ رہا ہے؟ ان 2 صورتوں میں کیا چیز کامن ہے، کیا چیز مشابہت رکھتی ہے؟ ان دونوں صورتوں کا آغاز بھی مختلف طریقے سے ہوتا ہے، یہ دونوں صورتیں تو پلیس بھی دور دور ہیں ایک دوسرے سے، تو ان دونوں صورتوں پہ غور کرنے سے صرف ایک ہی چیز ہمیں کامن دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے جو فواصل ہیں وہ کامن ہیں، وہ ایک جیسے ہیں۔ یعنی ان دونوں کے فواصل الف مکسورہ پہ ختم ہو رہے ہیں، اور صرف یہ 2 صورتیں نہیں، جتنی باقی صورتیں ہم نے دیکھی، جتنی 5 صورتیں ہم نے دیکھی، وہ ایک آپس میں کمپلیکس نیٹ ورک فارم کر رہی تھیں۔ کوئی صورت کسی سے تعلق رکھ رہی تھی، کبھی کبھی 3 صورتیں آپس میں کمپیئر ہم کر رہے تھے، کبھی 4 کو کر رہے تھے، کبھی پہلی کو اور آخری کو کر رہے تھے، کبھی دوسری تیسری کو کر رہے تھے، کبھی پہلی کے ساتھ چوتھی کو کر رہے تھے۔ یعنی ایک کمپلیکس انداز سے یہ صورتیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان تمام صورتوں میں صرف ایک چیز کامن تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان تمام صورتوں کے جو فواصل ہیں وہ سیم ہیں۔ یعنی ان مثالوں سے یہ چیز پھر واقعی ثابت ہو جاتی ہے کہ جن بھی صورتوں کے فواصل ایک جیسے ہوں، ان صورتوں میں پھر معنوی طور پر لفظی طور پر مشابہت پائی جاتی ہے، اس کی صورتیں آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں۔ ان صورتوں کو کمپیئر کر کے پڑھا جائے تو ہمیں ان تمام صورتوں میں ایک گہرا ربط نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کے فواصل ہیں یہ قرآن کی تلاوت کو صرف دلکش بنانے کے لیے نہیں ہے، جو ہم نے قرآن کا یہ نیا پہلو دیکھا کہ وہ صورتیں جن کے فواصل ایک جیسے ہوتے ہیں ان تمام صورتوں میں گہرا ربط پایا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں بات پھر صحیح طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن کا پھر کوئی ایسا حصہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت کے رکھا ہو، اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کتاب کے راز و اسرار کیا ہیں۔